إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين۔ محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری تمام ضروریات بھی اللہ رب العزت ہی پوری کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے مالی اعتبار سے کسی کو کم نوازا ہے اور کسی پر زیادہ شفقت اور مہربانی فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ کسی کو کم نوازنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس کوئی کمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہم اتارتے ہیں۔ انسانوں کو ان کی ضرورت کے اعتبار سے جو اللہ کی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور بعد والے، تمہارے جن و انس سب کے سب تم میں سے اس بندے کی طرح ہو جائیں جو پرلے درجے کا فاسق اور فاجر ہے، ما نقص ذالک من ملکی شیئا،
سب لوگ اللہ کے باغی ہو جائیں، فاسق فاجر بن جائیں، فرمایا اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ وَلَوْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ، اور اگر تمام کے تمام لوگ جن و انس، پہلے والے بعد والے، اس بندے کی طرح ہو جائیں جو سب سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار ہے، سب پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں، ما زادوا ذلک فی ملکی شیئا، تو یہ بھی میری بادشاہت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت نہ ہماری عبادت کا محتاج ہے اور نہ ہی ہماری نافرمانی سے، ہماری بغاوت سے، ہمارا کہا نہ ماننے سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع آتی ہے، بلکہ اس کا فائدہ یا اس کا نقصان ہماری ذات کو ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کی بات مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہماری عبادت کی محتاج نہیں ہے، اور اگر کوئی کہا نہیں مانتا، اپنی من مرضی کرتا ہے، بغاوت اور سرکشی کرتا ہے، تو وہ شخص بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اس کا نقصان اس کی ذات کو ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اگر سب کے سب لوگ وَلَوْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، تمام جن و انس ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں، فَسَأَلُونِي، سب اپنے اپنے ضرورت کے حساب سے جو ان کے دل میں آتا ہے، من میں آتا ہے، وہ مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي شَيْئًا، اور میں ہر بندے کو جو وہ مانگتا ہے، جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کی تمنا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے، سب کو دے دوں، تو ایسا کرنے سے میرے پاس کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ کے پاس ڈھیروں خزانے ہیں، اور اتنے زیادہ خزانے ہیں کہ اگر ہر انسان کو اس کی تمنا آرزو کے اعتبار سے دیا جائے، جو مانگتا ہے وہ دے دیا جائے، تب بھی اللہ رب العزت کے پاس کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن و مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا، لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ اس دنیا کی محبت میں دین کو چھوڑ دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے، کفر کرنے لگ جائیں گے، فرمایا ہم کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کی سیڑھیاں، ان کی چھتیں سونے اور چاندی کی بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھیں، ذہن میں رکھیں کہ اللہ احکم الحاکمین کے پاس ڈھیروں خزانے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ انسانوں کو دنیا میں جو کچھ ملا ہوا ہے، کسی بندے کے پاس کوئی مال و دولت ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی مہارت ہے، کوئی بڑا سمجھدار ہے، اچھے ذہن کا مالک ہے، دنیا میں جس بھی انسان کے پاس کوئی بھی نعمت ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو اس میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی بندہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا خوبصورت ہے، قد کاٹ اس کا اچھا ہے، مال کی اس کے پاس فراوانی ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ کوئی دین کا کام بھی کرنے والا ہے، نماز روزے کا اہتمام بھی کرنے والا ہے، عقیدہ اس کا صحیح ہے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کوئی بھی نعمت جو بندے کے پاس ہے اس میں بندے کا کمال نہیں ہے، وہ نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔
وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ رب العزت اس نعمت کو دینے والے ہیں، وہ نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ بلکہ قرآن میں سورہ القصص کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی نعمت ہو، خوبصورتی ہے، جوانی ہے، صلاحیت ہے، مال و دولت اس کے پاس زیادہ ہے، تو وہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی بندہ نیکی زیادہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے، تو بعض اوقات شیطان اس کے ذہن میں بھی اس طرح کی باتیں ڈال دیتا ہے کہ باقی تو سارے ایسے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ القصص کے اندر قارون کا تذکرہ کیا ہے۔ قارون کو اللہ رب العزت نے بڑا خزانہ دیا تھا، اس کے پاس اتنا زیادہ خزانہ تھا کہ اس کو اٹھانے کے لیے، اس کے تالوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بہت مضبوط جماعت درکار تھی۔ آپ اس کے خزانے کا اندازہ کر لیں کہ اس کے تالوں کی چابیاں، اس کے لیے ایک بہت بڑی جماعت ہوتی تھی، لوگ ہوتے تھے، افراد ہوتے تھے جو صرف اس کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت درکار ہوتی تھی۔ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ، اس کے لوگوں نے کہا، اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، پھولو نہیں، اللہ پھولنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے، جو اتراتے ہیں، پھول جاتے ہیں، تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، یہ کام نہیں کرو۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو اللہ رب العزت نے تجھے دے رکھا ہے اس سے اپنا آخرت کا گھر سنوارو، اس مال کو، اپنی صلاحیت کو اچھے کاموں میں استعمال کر کے اپنی عقبہ کو سنوارو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ ذکر کی ہے کہ مال بنیادی طور پر غلط چیز نہیں ہے، اس کا غلط استعمال یہ غلط ہے۔ یہی بات اس کی قوم نے قارون کو سمجھائی کہ اللہ نے تیرے اوپر انعام کیا ہے، تجھے مال دیا ہے، اپنے اس مال کے ساتھ اپنی آخرت سنوارو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، تجھے بھلائی سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، تو بھی اچھا کام کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا نہ کر۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جس طرح کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کے پاس کوئی صلاحیت یا مال و دولت آ جاتا ہے، وہ اپنا تجربہ، اپنی مہارت، یہ ذہن قارون کا تھا۔ قارون نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس مال ہے یہ مجھے میرے تجربے اور علم کی بنیاد پر ملا ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے۔ جس طرح کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں اگر کسی بندے کے پاس مال ہو، یہ بڑی محنتی بندہ ہے اس لیے اس کے پاس مال ہے۔ اگر محنت کی وجہ سے مال ملتا ہو تو یہ بیچارے جو اینٹیں اٹھانے والے مزدور ہیں، 4 منزلہ بلڈنگ پہ جانے والے، ان کے پاس سب سے زیادہ مال ہوتا۔ مال محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ قارون کی سوچ ہے۔ مال کسی تجربے کا نتیجہ نہیں ہے، کسی مہارت کا نتیجہ نہیں ہے۔ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرا تجربہ ہے، مہارت ہے، میرے پاس علم ہے، جس کی وجہ سے میں ترقی کرتا ہوں اور جس کی وجہ سے میرے پاس یہ مال کے خزانے موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہم قوۃ واکثر جمعا، کیا اسے پتہ نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کتنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا جو ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور جماعت میں، افرادی قوت میں بھی زیادہ تھے۔ بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے ملکوں کے مالک اور بڑی طاقت قوت والے، پہاڑوں کو کھود کر اپنا گھر بنانے والے،
ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ تو خیر یہ بات بیان کرنے سے مقصود کیا ہے کہ یہ سوچ کہ مال کسی بندے کو اس کی مہارت تجربے کی بنیاد پہ ملتا ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے اور اس کا دینے والا اللہ ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگوں کے پاس بھی آپ مال و دولت کے ذخائر دیکھیں گے کہ جن کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، طریقہ نہیں، ان سے اپنا مال سنبھالا نہیں جاتا، اور کئی بڑے سمجھدار فہم شعور والے وہ ریڑیاں لگائے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بات ہمیں یہ سمجھائی، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہارے اوپر احسان ہے، کوئی نعمت ہے تمہارے پاس، کوئی صلاحیت ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تمہارا اس میں اپنا کمال نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر مال کو خرچ کرنے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ اکبر، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، بندے کا کمال نہیں۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، فرمایا انہیں اللہ کے اس مال سے دو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ یہ بات کرنے سے مقصود کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ جو مال ہے کوئی میری مہارت اور میرے کسی تجربے کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ اللہ کی دین ہے۔ خرچ کرتے وقت یہ ترغیب دی کہ یہ مال تمہارا نہیں، تمہارا کوئی کردار نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں تم آئے ہو، تمہارا یہ 6 فٹ کا قد ہے، تم خوبصورت ہو، تم کالے ہو، سفید ہو، اس میں تمہارا اپنا کوئی رول نہیں ہے۔ اسی طرح مال کے اندر بنیادی رول، اگرچہ محنت کا اللہ نے حکم دیا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ محنت نہ کرے گا اور اللہ نے دینا جس کو جتنا دے دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن اس میں بنیادی جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، اس لیے کوئی بندہ اس مال پر اترائے نہ۔ ایک بات یہ سمجھنے کی، پہلی بات جو میں نے سمجھائی وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس ہر چیز کے ڈھیروں خزانے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہر بندے کو اس کی منشا مرضی کے مطابق دے دے، سب کو دے دے، اگلے پچھلے سارے جمع ہوں، اور جو جو وہ خواہش کریں، جو جو دل میں بھی تمنا کریں، اللہ اس کے حساب سے دے دے۔ میرے پاس اتنے مربع زمین ہونی چاہیے، اتنی فیکٹریاں ہونی چاہیے، اتنی گاڑیاں ہونی چاہیے، اتنے باغات ہونے چاہیے، اللہ سب کو وہ کچھ دیتا چلا جائے، تب بھی اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو اللہ نے دیا ہوا ہے کوئی بھی صلاحیت، چاہے وہ مال ہو یا مال کے علاوہ کوئی بھی صلاحیت ہو، حتیٰ کہ دین کی سمجھ ہے، عقیدے کی سمجھ ہے، کوئی بندہ اگر توحید پر ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، مسلمان ہے، اس میں بھی اپنا اس کا کمال نہیں، یہ بھی اس کے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ ورنہ اگر یہ اس کا اپنا کمال ہوتا تو نبیوں کی اولادیں، نبیوں کا باپ، نبیوں کا چاچا، وہ کبھی شرک پر نہ مرتے۔ اب یہ تفاوت موجود ہے، ہم سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا جتنا چاہتا دے سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک اندازے کے ساتھ ہر بندے کو دیا ہے، جو اللہ کی حکمت تھی اس حساب سے دیا ہے، اور جو بھی نعمت ہے، احسان ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ تفاوت کیوں رکھا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا ہے؟ اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اللہ رب العزت اس دنیا کا نظام اللہ نے چلانا تھا، اللہ نے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کی صلاحیت زیادہ کر دی، کسی کی کم کر دی، کسی کا علم زیادہ ہے، کسی کا علم کم ہے، تاکہ آپس میں لوگ ایک دوسرے کو اپنا تابع بنا لیں، دوسروں کے ساتھ مل کر، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس نظام کو چلا سکیں۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔
اگر اللہ سب کو ایک ہی طرح کا دے دیتا اللہ دے سکتا تھا، لیکن پھر یہ نظام چلنا مشکل ہوتا۔ اور دوسرا، چونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ رب العزت اس میں ہر بندے کا امتحان لیتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ امتحان کسی خاص بندے کا نہیں ہوتا، ہر بندے کا ہوتا ہے، امیر کا بھی، غریب کا بھی، گناہ گار کا بھی، عبادت گزار کا بھی، کافر کا بھی، مسلمان کا بھی، ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر بندے کا امتحان لینا ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے، مالی اعتبار سے بعض اوقات اللہ رب العزت کسی بندے کو زیادہ نواز کے اس طرح امتحان لیتے ہیں، اور کبھی کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کم دے کر، غریب بنا کر، مفلس بنا کر اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کافروں کی بات ذکر کی۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب یہ بات ان سے کہی جاتی ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کہ ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم تو صرف واضح کھلی گمراہی میں ہو۔ اللہ اکبر، اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ اللہ رب العزت کا بندوں کا امتحان تھا۔ کافروں نے یہی اعتراض کیا کہ اللہ خود، اس کے پاس خزانے موجود ہیں، اللہ خود نہیں دے سکتا۔ امتحان کیسے ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا واقعہ آپ نے سنا ہے کئی دفعہ۔ تینوں غریب تھے، ایک گنجا تھا، ایک کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا تھا، ایک نابینا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ پہلے ان کی حالت پتلی تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، صحت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں تھے، مالی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں تھے۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، حال چال پوچھا، اپنا اپنا مسئلہ بیان کیا، پریشانی بیان کی۔ اللہ کے حکم سے فرشتے نے ہاتھ پھیرا، وہ جسمانی پریشانی بھی ختم ہوگی، مالی پریشانی بھی ختم ہو گئی۔ ایک کو وہ حاملہ اونٹنی دے گیا، ایک کو حاملہ گائے دے گیا، اور ایک کو حاملہ بکری دے گیا، اور برکت کی دعا کر کے چل گیا۔ اب کچھ وقت گزرا، ان کے مال میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اونٹنی والے کا مال بڑھ گیا، ایک وادی اونٹنیوں کے ساتھ بڑھ گئی۔ گائیوں والے کا مال بڑھ گیا، ایک وادی گائیوں کے مال کے ساتھ بڑھ گئی۔ بکریوں والے کا مال بھی اس طرح بڑھ گیا۔ اب اللہ نے پھر ان کی آزمائش کی۔ وہی فرشتہ دوبارہ آتا ہے، باری باری سب کے پاس، ایک مسافر کے روپ میں۔ مسافر ہوں، زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، ضرورت ہے، منزل تک پہنچنا ہے۔ اللہ نے تمہیں خوبصورت رنگ دیا ہے، خوبصورت جلد دی ہے، تمہیں آنکھیں دی ہیں، جو جو ان کے پاس پہلے مسئلہ تھا وہی باتیں یاد کروائیں۔ اللہ کے نام پر ایک اونٹ اللہ کے نام پر دے دو، منزل تک جانا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی اپنی اوقات بھول گیا، کہنے لگا کیا بات کرتے ہو؟ پہلی بات اس نے یہ کی کہ میرے بڑے مسائل ہیں، بڑے اخراجات ہیں۔ آپ کو یہ مال نظر آتا ہے، جس طرح کے عام طور پر انسان اس طرح کے باتوں میں عام طور پر معاملات کرتا ہے۔ اور دوسری بات، وہ اپنی سابقہ روٹین بھول گیا، کہنے لگا میں تو جدی پشتی اس طرح ہوں، یہ مال تو میرے باپ دادا کی طرف سے مجھے ملا ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو غلط کہتا ہے تو اللہ رب العزت تجھے دوبارہ اسی طرح کر دے جس طرح تو پہلے تھا۔ جس طرح تو پہلے گنجا تھا، اللہ تمہیں گنجا کر دے، مال بھی تجھ سے چھین لے۔ اس کے ساتھ وہی مسئلہ بن گیا۔ دوسرے کے پاس گیا، کوڑ کا مریض تھا، اللہ نے تندرست کر دیا۔ اس کے پاس بھی مسافر کے روپ میں جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی اللہ کے نام پر ایک گائے دے دو۔ اس نے بھی آگر سے اس طرح کی بڑے حقوق ہیں، بڑے مسئلے ہیں، بڑی باتیں اس طرح کی اپنی باتیں سنوانا شروع کر دیں۔ تو اس نے اس کو وہی بات کہی کہ تو اس طرح نہیں تھا کہ تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے اپنی نعمت کے ساتھ، اپنے احسان کے ساتھ، فضل کے ساتھ نوازا۔
تجھے اتنا مال دے دیا اور تو کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا تھا، تجھ سے لوگ گن کھاتے تھے، نفرت کرتے تھے، اللہ نے تیرا جسم درست کر دیا۔ وہ بھی اپنی سابقہ روٹین، اپنی اوقات بھول چکا تھا، کہنے لگا نہیں یہ تو میرا جدی پشتی مال ہے، شروع سے ہم تو چودھری قسم کے لوگ ہیں۔ اس نے اس کو بھی وہی بات کہی کہ اگر تو غلط کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دوبارہ اس طرح کر دے۔ تیسرے کے پاس گیا، بکریوں والا مال تھا جس کے پاس، اس کے پاس بھی وہی سائل کی صورت میں، خیر اس کو اللہ رب العزت کا احسان، اللہ کا انعام یاد تھا، کہا ہاں تو نے اللہ کے نام پر مانگا ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نبینا تھا، اللہ نے میری بنائی واپس کی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اپنے فضل کے اور انعام کے ساتھ مجھے یہ مال دیا ہے، اس اللہ کے نام پر مانگا ہے جس اللہ نے سارا کچھ یہ مجھے دیا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ جتنا بکریاں لے جانا چاہتا ہے وہ لے جائے، کیونکہ اللہ نے دی ہیں، اللہ کے نام پر مانگا ہے، جو لے جانا چاہتا ہے لے جا۔ کہنے لگا مجھے مال کی ضرورت نہیں، اللہ نے تم 3 بندوں کی آزمائش کی، 2 بندے آزمائش میں فیل ہو گئے، اللہ نے دوبارہ اس حالت میں لوٹا دیا، تو آزمائش میں پاس ہو گیا۔ یہ وہ آزمائش ہے جس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علامت اور نشانی کی ایک واقعہ ہمارے سامنے رکھا ہے، ورنہ ہم میں سے ہر بندہ ہر وقت کسی نہ کسی آزمائش میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ امیر ہے تب بھی ایک آزمائش میں سے گزر رہا ہوتا ہے، اگر غریب ہے تب بھی ایک آزمائش میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ تو ایک تو یہ تفاوت جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اگرچہ اللہ کے پاس خزانے بھی ہیں، سب کچھ دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ تفاوت کیوں رکھا؟ ایک تو دنیا کا نظام چلانا مقصود تھا، یہ اللہ نے بیان کیا ہے، دوسرا بندوں کا امتحان مقصود ہے، کسی کو زیادہ دے کر کسی کو کم دے کر اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، ورنہ جس کو نہیں دیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ خود دے سکتا ہے۔ اور یہ سوچ کہ میں اس کو دے کر اس کا گھر بھروں، اس کو مجھے کیا ضرورت ہے، یہ سوچ اللہ نے کافروں کی بیان کی کہ اگر اللہ چاہتا تو اسے خود دے سکتا، جس اللہ کے نام کا مانگتے ہو اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ اللہ اسے نہیں دے سکتا۔ اللہ نے بیان کیا کہ ہاں میں دے سکتا ہوں، لیکن مقصد اللہ کا کیا ہے؟ تمہاری آزمائش کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے وہاں پر اس بات کو بھی ساتھ یاد کروایا ہے کہ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ مما رزقناہم مما رزقناکم وآتوا من مال اللہ الذی آتاکم، اللہ کے اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو محترم بھائیو، اس میں اب ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے انعامات کو یاد رکھے، اللہ کے فضل کو یاد رکھے اور ہمیشہ خرچ کرنے والا بنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق علیک، آپ خرچ کرو، اپنے حساب سے خرچ کیا کرو، میں اپنے حساب سے تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، جو آدمی کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے سے اس کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ دیکھیں صحیح بخاری میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا تو اس نے ایک بادل کے ٹکڑے سے ایک آواز سنی، بادل کے ٹکڑے کو حکم دیا جا رہا تھا اس کی حدیقت فلان، جاؤ اور فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلا کے آؤ۔ آدمی بڑا حیران ہوا، بادل ایک سائڈ پہ گیا، ایک جگہ پر برسا، پانی نالیوں میں جمع ہوتے ہوتے ایک نالی میں جمع ہوا، وہ جس جانب پانی جا رہا تھا وہ آدمی بھی اسی پانی کے رخ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ آگے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے، اس آدمی نے اسے دعا سلام کرنے کے بعد اس سے اس کا نام پوچھا، اس نے نام بتایا، کہا بھی تو کیا عمل کرتا ہے کہ میں نے بادل کے اس ٹکڑے سے تیرے نام کی آواز سنی ہے کہ بادل کے ٹکڑے کو تیرا نام لے کر مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں بندے کے باغ کو جا کے پانی پلا کے آ، کیا کرتا ہے تو؟ اللہ اکبر۔ جب بندہ اللہ کا حق نہیں بھولتا، اللہ اس کو نہیں بھولتا، دیتا اس کو بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر اس نے بتایا، کہنے لگا کہ جب تیرے اوپر یہ بات کھولی گئی ہے تو تجھے بتا دیتا ہوں۔ کہنے لگا کہ اس باغ میں سے جو حاصل ہوتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں،
ایک حصہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ باغ پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر اس طرح کی مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے مسائل کم کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو یار حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں مسئلہ بن گیا، شکر ہے گھر میں پیسے تھے، مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس سے مال کم نہیں ہوتا۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ ظاہری بات، اگر آپ خرچ کریں گے کوئی نہ کوئی مال تو کم ہوگا ظاہری، پر 100 میں سے 10 روپے خرچ کریں گے 90 رہ جائیں گے، لیکن خرچ کرنے سے کم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مصیبت ڈال دے گا، پریشانی نہیں بنے گی، معاملات نہیں بگڑیں گے، کوئی نہ کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ برکت کر دے گا، تھوڑے کے اندر برکت کر دے گا۔ اور اس کے برعکس بخل کرنے کا، نہ خرچ کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ وہ بھی ایک باغ والوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک باغ والے تھے، ان کا باپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، بیٹوں نے سوچا یہ ایسے سارا مال لٹا دیتا ہے، اس دفعہ ہم کچھ خرچ نہیں کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے پلاننگ کی کہ صبح صبح جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے، چپکے سے جائیں گے، باغ کا پھل اتار کے لائیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ آج کھجوریں توڑنی ہیں، آج انار توڑنے ہیں، انگور توڑنے ہیں، کوئی بھی باغ تھا، آم کا پھل تھا، اپنے باغ کا پھل اتاریں گے، منہ اندھیرے جائیں گے، چپکے چپکے باتیں کرتے، کسی کو پتہ نہ چلے گا۔ مانگنے والے آ جاتے ہیں، سوال کرنے والے آ جاتے ہیں، جی اللہ کا حق دو جی، زکات نکالو جی، عشر نکالو جی، ان کو کام ہی یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، یہ بات سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ بندہ اپنے ہاتھ میں سونا لے کر نکلے گا، کوئی بندہ اس کا سونا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ وقت بھی آئے گا۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے اور کوئی لینے والا موجود ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک وقت آئے گا یہ راستہ بند ہو جائے گا، مال بہت زیادہ ہوگا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کہے گا کل آتا تو لے لیتا، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی روپے پیسوں کی بات نہیں، 500 1000 کی بات نہیں، سونا لے کے جائے گا، کوئی اس کا سونا قبول نہیں کرے گا۔ ایسا وقت بھی آئے گا۔ اس لیے کبھی بھی کوئی مانگنے والا، کوئی سوال کرنے والا، کوئی ضرورت مند آ جائے، واقعتاً ضرورت مند ہو، اس کو اللہ کا احسان سمجھے کہ اللہ نے موقع دیا مجھے خرچ کرنے کا، مہلت دی ہے۔ تو ان باغ والوں کی سوچ یہی تھی کہ یہ مانگنے والے، سوال کرنے والے مسکین آ جاتے ہیں، ضرورت مند آ جاتے ہیں، سارا مال اس میں چلا جاتا ہے۔ یہ پلاننگ کر کے نکلے تھے، اپنے باغ والی جگہ پر پہنچے، کہنے لگے لگتا ہے بھول گئے ہیں، کسی اور جگہ پر آ گئے، یہ تو ہماری جگہ باغ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے راتوں رات ان کا باغ جلا کے راکھ کر دیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے غیبی مدد آتی ہے، فرشتوں، بادلوں کو حکم ہوتا ہے جاؤ فلاں کے باغ کو پانی پلا کے آؤ، اور نہ خرچ کرنے والوں کی پلاننگ کے متعلق اللہ راتوں رات ان کا مال اجاڑ دیتا ہے، ان کا باغ اجاڑ دیتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنے، اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں نہ لائیں کہ زیادہ ہو تو تب بھی خرچ کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کو اللہ نے زیادہ دیا وہ اپنے حساب سے خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جس کو اللہ نے کم دیا وہ اپنے حساب سے خرچ کرے۔ ہر بندہ خرچ کرنے والا بنے، خرچ کرنے والی سوچ ہر بندے کی ہونی چاہیے، غریب کی بھی ہونی چاہیے، امیر کی بھی ہونی چاہیے۔ ہاں، جس کو اللہ نے زیادہ دیا وہ اپنے حساب سے خرچ کرے، جس کو اللہ نے کم دیا وہ اپنے حساب سے خرچ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہتے ہیں اللہ ہر بندے کو اس کی طاقت کے حساب سے مکلف ٹھہراتا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ہاں اب اگر تمہارے پاس تنگی ہے اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا، مسئلہ نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، بالخصوص یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس میں بھی بطور خاص خرچ کرنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام روٹین میں بھی خرچ کرتے تھے، رمضان میں بہت زیادہ کرتے تھے۔
اور اس میں بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، بہت سارے تو نہیں، خیر بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ پوری زکوٰۃ اور پورا عشر نکالنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ ایک ہے نفلی صدقہ خیرات، وہ ہر بندے کو کرنا چاہیے، امیر کو بھی غریب کو بھی، لیکن جو فرضی زکوٰۃ ہے، جو صاحب حیثیت بندہ ہے، وہ زکوٰۃ دینا اس کے اوپر فرض ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے، بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو اسلام میں داخلے کی شرط قرار دیا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہ تمہارے دینی بھائی بنیں گے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور فرمایا تھا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، مجھے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتے، نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قتال کا، لڑائی کا حکم دیا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف قتال کیا بھی تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ زکوٰۃ کے معاملے کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور زکوٰۃ اس پہ فرض ہے، وہ اپنی پوری زکوٰۃ، پورا عشر نکالے، اس کے ساتھ مال پاک ہوتا ہے۔ اور اگر نہیں نکالے گا، اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کی ہے کہ جو لوگ مال و دولت کو خزانہ کر کے رکھتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، یہی مال اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کی شکل میں بنا کر ان کے اوپر پیش کرے گا۔ عام طور پر لوگ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک تو روپے پیسہ نقدی اس کے اوپر فرض ہوتی ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا اگر کسی بندے کے پاس، یا 52.5 تولے چاندی کسی بندے کے پاس موجود ہے، یا اس کے برابر مالیت روپے پیسہ اس کے پاس موجود ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ 7.5 تولے کا آپ حساب لگا لیں، تقریباً یہ 17-18 لاکھ روپے بنے گا اگر سونے کے حساب سے بنائیں۔ چاندی کے حساب سے بنائیں تو تھوڑے پیسوں پر بھی زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ جس بندے کے پاس سونا موجود ہے، ساتھ پیسے بھی موجود ہیں، وہ سونے کو اور پیسے کو جمع کرے گا، سونے اور پیسے کو جمع کرے، اگر 7.5 تولے کے برابر بن جاتے ہیں تو اس کے اوپر 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ دینا اس پہ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تاجر آدمی ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنی جو مال تجارت جس کی وہ خرید و فروخت کرتا ہے اس کو بھی جمع کرے گا۔ کسی کی کپڑے کی دکان ہے، کسی بھی چیز کی دکان ہے، جن چیزوں کی خرید و فروخت کرتا ہے ان کو بھی شامل کرے، روپے پیسے کو بھی شامل کرے، گھر میں کوئی سونا چاندی سونا پڑا ہوا ہے، سونے کو بھی ساتھ شامل کرے، ساتھ جتنی دکان کے اندر مالیت والی چیز جس کی بھی خرید و فروخت کرتا ہے، کوئی کسی کے پاس کپڑے کی دکان ہے، کوئی جانوروں کا کاروبار کرتا ہے، کوئی گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، کسی کا شو روم ہے، جو بھی چیز اس کے پاس موجود ہے، جن کی وہ خرید و فروخت کرتا ہے، ان کی مالیت کا حساب لگائے۔ اگر ان کی مالیت 7.5 تولے کے برابر، نقدی کے برابر پہنچ جاتی ہے اور سال اس پہ گزرا ہے تو 40واں حصہ زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے۔ اسی طرح جانوروں کی زکوٰۃ کا معاملہ ہے، جانوروں میں بکریوں میں کم از کم 40 بکریوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اونٹ ہو تو 5 اونٹوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، گائیاں ہیں یا بھینسیں ہیں تو 30 گائیاں یا بھینسیں ہوں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ عشر فصلوں کا ہوتا ہے، جو بھی فصل آپ نکالتے ہیں ہر 20 من میں سے 1 من وہ اللہ کی راہ میں دینا فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ فطرانہ ہوتا ہے، یہ روزوں کا صدقہ ہے، اس کا مقصد بیان کیا ہے کہ اس سے مساکین کو بھی کھانے کے لیے مل جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی جو کمیاں کوتاہیاں روزے کی اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کی مقدار 1 سا بیان ہوئی ہے، ہر بندے کے، بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر ایک کی طرف سے 1 سا دینا فرض ہے۔ 1 سا کی مقدار 2 کلو یا 2 کلو 100 گرام 200 گرام بیان کرتے ہیں، تو روپے پیسے کے حساب سے بنائیں تو یہ 300 روپے تقریباً بن جاتا ہے۔ تو یہ نماز سے پہلے عید کی نماز سے پہلے یہ دینا ضروری ہے۔ ہاں کچھ دن پہلے دے دیا جائے تاکہ بالخصوص وہ لوگ جو اس کو جمع کرتے ہیں اور تاکہ ان تک پہنچا دیا جائے، اور وہ لوگ ضرورت مندوں کو عید سے پہلے پہنچا دیں، تو کچھ دن پہلے بھی اس کو جمع کروایا جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وہ 3 دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صدقہ فطر کے مال کا پہرا دیتے رہے تھے، وہ شیطان آتا رہا تھا، اس میں سے چوری کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، بالخصوص کچھ دن پہلے دے دے تاکہ ضرورت مندوں تک پہنچایا جا سکے۔ تو
تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر یہی بات خلاصہ ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان کو اپنے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ بالخصوص اگر کسی بندے کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کے متعلق سخت وعیدیں قرآن و سنت میں ہیں، بلکہ اسلام میں داخلے کی جو بنیادی شرائط بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ کا دینا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ صاحب حیثیت نہیں بھی ہے، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں بھی ہے، تب بھی اس کو، چاہے وہ غریب بھی ہو، اس کو اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے کہ وہ بھی خرچ کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔